والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. صدق الله نبي مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حضرات گرامی، جبریل امین علیہ السلام نے ایک بدوی کی صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چند چیزوں کے بارے میں سوالات کیے، جن میں پہلا یہ تھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں کہ اسلام کیا ہے. تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 چیزیں اس سے بیان فرمائیں. ایک توحید و رسالت کی گواہی، دوسرا یہ کہ تو نماز قائم کرے، تیسرا یہ ہے کہ زکات دے، چوتھا یہ کہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، پانچواں یہ ہے کہ اگر تجھے طاقت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرے. تو توحید و رسالت کی گواہی کے بارے میں گزارشات پیش کی جا چکی ہیں کہ آج دوسرا جو رکن ہے اسلام کا، اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا. تو قیمت صلاح تھا کہ تو نماز کو قائم کرے. تو صلی نہیں فرمایا کہ تو نماز پڑھے، تو قیمت صلاح تھا تو نماز کو قائم کرے. تو نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا، اس میں بڑا فرق ہے. نماز پڑھنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے فرائض ادا نہ کیے جائیں، واجبات نظر انداز کیے جائیں، سنن ترک کر دیے جائیں، آداب نظر انداز کر دیے جائیں. تو نماز پڑھنا تو یہ بھی ہے، لیکن یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے. نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرائض، واجبات، سنن، آداب، تمام پہلو جو ہیں وہ پوری طرح ملحوظ رکھے جائیں. اسی لیے جہاں مقام مدہ میں ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں یقیمون الصلاۃ والمقیمین الصلاۃ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے لوگ متقی ہیں، نماز قائم کرنے والے لوگ نجات پانے والے. اور جہاں مذمت کرنی ہوتی ہے، ہلاکت بیان کرنی ہوتی ہے، عذاب بیان کرنا ہوتا ہے، تو پھر مسلین کا لفظ بول دیا جاتا ہے. ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. تو پتہ چلا کہ نماز پڑھنا اور بات ہے، نماز کو قائم کرنا اور بات ہے. عربی محاورات کے اندر اقامت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا، اس کا ٹیڑھ، اس کی کجی دور کر دی جائے. اقام الہدا، لکڑی کو، بانس کو سیدھا کر دیا، اس کے ٹیڑھ اور کجی کو دور کر دیا. یہاں بھی مطلب یہ ہوگا کہ نماز کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھ اور کجی وہ نہ آنے پائے، بلکہ صحیح طریقے پر اس کو ادا کیا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا. وہ رکوع میں جا کے جب اٹھتا ہے، قوما کرتا ہے، تو سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ ذرا سر اٹھایا اور پھر نیچے سجدے کے اندر چلا گیا. سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو تھوڑا سا اوپر اٹھایا، پھر دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے. جب وہ فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، تو سرکار نے سلام کا جواب بھی دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا
दोबारा नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो गया, फिर अपनी समझ के मुताबिक उसने नमाज पढ़ी, लेकिन सूरत हाल वही रही कि न रुकू में सर पीठ सुरीन बराबर रही, न कौमा में सीधा खड़ा हुआ, न जलसा के अंदर सीधा उठ के बैठा। तो जब फिर हाजिर हुआ तो उसने सलाम पेश किया। सरकार ने फिर उसको यही फरमाया, इर्जे फसल्ले फइन्ना कलम तुसल्ले, जा दोबारा नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर आखिर उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं तो इससे अच्छी नहीं पढ़ सकता, मुझे समझाया जाए कि कैसे पढ़ी जाती है। बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे समझाया कि रुकू में जाते वक्त सर पीठ स्क्रीन ये बराबर होने चाहिए। उठे आदमी इस तरह खड़ा हो कि हर जोड़ अपनी जगह पर आ जाए, सीधा खड़ा हो जाए। तो सीधे में जाए तो फिर उसमें भी पेट रानों से अलग होना चाहिए, रानें सीधी होनी चाहिए, बाजू जो है तो ये पहलुओं से अलग होने चाहिए। और जब जलसा हो, दो सईदों के दरमियान बैठना हो, तो फिर भी इस तरह बैठे कि हर जोड़ अपनी जगह पर आ जाए, सीधा हो जाए, तब दोबारा सईदे के लिए जाना चाहिए। तो लिहाजा बसा औकात आदमी नमाज पढ़ता है, लेकिन उसमें जो हुकूक हैं, आदाब हैं, वाजिबात हैं, फराइज हैं, उनका लिहाज नहीं किया जाता। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो नमाज उस नमाजी पे लानत भेजती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, रुब्बा मुसल्लिन तल अनहु सलातुहु, कितने ऐसे नमाजी हैं कि उनकी नमाज उन पे लानत भेजती है कि तुमने मुझे खराब क्यों किया है, नहीं पढ़नी थी तो ना पढ़ता, इस तरह खराब मुझे क्यों किया है। तो लिहाजा ये जो है हुकीमत सलात, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई टेढ़ कोई कजी नहीं आनी चाहिए, बल्कि सही उस तरीके के मुताबिक अदा होनी चाहिए जो कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है और जो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का बयान है उसके मुताबिक ही अदा होनी चाहिए। दूसरा मतलब युकीमून सलात का ये है कि उसमें तसलसल होना चाहिए। एक मुहावरा है, कामत सूख, बाजार में रौनक लग गई, चहल पहल हो गई, आमद खरीदारों की जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, रेल पेल हो गई खरीदारों की। तो अब इसका मतलब ये हुआ अंतुकीमत सलात था, तो उसके अंदर तसलसल होना चाहिए। ये नहीं कि एक तो पढ़ ली बाकी छोड़ दी, 2 दिन छोड़ दी, फिर शुरू कर ली, फिर छोड़ दी, बल्कि उसके अंदर तसलसल मुवाज़बत हमेशा जो है वह होनी चाहिए। जब लोग अपने अक्ल और क्यास के घोड़े दौड़ाते हुए कहते हैं कि अगर खेती पतली पतली हो तो फिर बूटा बड़ा बनता है, फैलती बड़ी है, लिहाजा पतली पतली होनी चाहिए, ये अहमकाना हरकत है और शैतानी फरेब है। अल्लाह ने पहले ही इसे पतला कर दिया है। सुबह से लेकर जोहर तक कितना वक्फा दरमियान, फिर जोहर से असर तक का वक्फा है, असर से शाम तक है, शाम से इशा तक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ही इसके अंदर वक्फे कर दिए हैं और इसमें हिकमत ये है, फर्ज रकातें जो है वो इकट्ठी भी पढ़ी जा सकती थी। 2 फजर की, 4 जोहर असर की 10 ये हो गई, 3 शाम की और 4 इशा की 17 रकत फर्ज बनती है, तो इकट्ठी पढ़ा देता अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह को मंजूर ये है कि ये पहले जिक्र कर लें, फिर काम काज में जाए, अपनी दुनिया कमाएं, मईशत के लिए साजो सामान जमा करें। जब वो दुनिया की मैल कुचैल इनके दिल पे असर अंदाज होने लगे तो फिर ये मेरी तरफ आ जाए, मेरे आफ्ताब हकीकत के सामने खड़े हों, उसकी शाएं, उसके अनवार और परताव हासिल करें, तो वो जो इन पे जुल्मत तारी हुई है वो दूर हो जाएगी और इनका दिल और दिमाग जो है फिर वो साफ और मुनव्वर हो जाएगा। फिर जाके जोहर के बाद काम काज करें, फिर जब दुनिया असर अंदाज होने लगे, उसकी मैल कुचैल इनके दिल दिमाग पे असर करने लगे, तो फिर ये मेरी बारगाह में आ जाए, ताकि यहां सर्वसुजूद होने से वो जो दुनियावी ख्यालात या गुरूर या तकब्बुर या बड़ाई के तस्वुरात ज़हन में पैदा हुए वो फिर दूर हो जाए। फिर कामकाज समेट के असर के बाद शाम को फिर आ जाए। तो इस तरह वक्फे से आते रहें ताकि जो गुनाह मैल कुचैल इनके दिल दिमाग में आए वो फौरन साफ होती चली जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसकी मिसाल ये बयान की है कि मेरे सहाबा ये बतलाओ कि अगर किसी के दरवाजे पर साफ सुथरे पानी की नहर बहती हो और वो 24 घंटे में 5 मरतबा उसके अंदर गुस्ल कर ले, तो क्या उसके बदन पर तो मैल कुचैल रहेगी?
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، وہ جو 5 مرتبہ نہا رہا ہے وقفے وقفے سے، تو جو میل تھوڑی بہت جمی وہ غسل سے دور ہوگی، پھر جو جمی وہ دوسرے غسل سے دور ہوگی، پھر جو جمی وہ تیسرے غسل سے، اس طرح کیسے اس کے بدن پر میل رہ سکتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا فضالے کا ماسل صلوات الخمس، 5 نمازوں کی بھی یہی شان ہے کہ وقفے وقفے سے نماز لازم کی گئی ہے، تاکہ جو گرد و غبار انسان کے دل پر نفسانیت کی وجہ سے بیٹھتی ہے وہ اللہ کے حضور آ کر سر و سجود ہونے سے وہ دھل جائے اور دور ہو جائے۔ ایک دوسری مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی یہ بیان فرمائی ہے، ایک جانور بھوکا ہو، آپ اسے چھوڑ دو شفتل کے کھیت میں، برسیم کے کھیت میں، اب وہ حرص کے ساتھ کھاتا ہی چلا جائے دھڑا دھڑ تسلسل کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے پیٹ میں بدہضمی ہوگی، ہوا بھر جائے گی، پیٹ پھول جائے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ وہیں پر جانور مر جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ وہ مشکل چھری لے کے مالک پہنچتا ہے، کبھی اس کی کوکھ پھاڑ دی جاتی ہے، پہلو چیر دیا جاتا ہے، کبھی اسے ذبح کر دیا جاتا ہے، کبھی مالک پہنچتا ہی نہیں چھری لے کے وہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو دنیا اس حرص کے ساتھ کماتا ہے تو اس میں تسلسل قائم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، وہ اس جانور کی مانند ہے جو حرص کے ساتھ اس برسیم کو کھا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گیا تھا پیٹ بھرنے، جان بنانے، خون پیدا کرنے اور توانائی حاصل کرنے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جان سے آگ ہو گئے۔ لیکن اگر طریقے سے کھائے، تھوڑا چر لیا، کھا لیا، جب سمجھا پیٹ پہ گرانی ہونے لگی ہے جگالی شروع کر لی۔ جب جانور بھی اپنا علاج کرتے ہیں، جب دیکھیں کہ معدے کے اندر سکل ہو گیا ہے، گرانی آ گئی ہے، اس سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ناک کے رستے، منہ کے رستے شعاعیں اندر داخل کرتے ہیں، معدے میں جب حرارت پہنچتی ہے تو جو کچھ اندر مواد ہوتا ہے وہ تحلیل ہوتا ہے، گل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، تو جلاب کی صورت میں وہ باہر نکل گیا، پیٹ صاف ہو گیا، پھر چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر چلا، پھر سمجھا کہ گرانی ہو رہی ہے، پھر جگالی شروع کر لی، جگالی سے بات نہیں بنی تو پھر سورج کی طرف کر کے کھڑا ہو گیا، اس کی شعاعیں اندر داخل کر لیں، جو کچھ اندر ہے وہ تحلیل ہو گیا، صحت بھی بحال رہی، کھا بھی ٹھیک ٹھاک لیا، توانائی بھی حاصل کر لی، صحیح سال مالک کے قلعے پہ واپس بھی آ گیا۔ تو یہی صورتحال انسان کی ہے کہ اگر وہ حرص و ہوا کا پتلا بن کے دنیا کمانے میں مسلسل لگا رہتا ہے تو یہ دنیا اس کے دل پر، دماغ پر اثر انداز ہو کر اسے تباہ کرتی ہے، ہلاک کرتی ہے، اور خالق مالک سے اس کا رابطہ تعلق توڑ دیتی ہے، اور وہ گویا کسی کھاتے کا نہیں رہ جاتا، بیکار ہو جاتا ہے، اور دنیا سے جاتا ہے تو خالی دامن لے کے جاتا ہے۔ دوسرا وہ ہے تھوڑی دیر دنیا کمائی، جب دیکھا کہ دنیا کے خیالات جو ہیں وہ دل دماغ کے اثر انداز ہو رہے ہیں تو اللہ کے حضور آ گیا، وضو کیا، قبلہ رو ہو کے کھڑا ہوا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اللہ کے آفتاب حقیقت کے جب انوار و تجلیات اس کے دل دماغ پہ پڑے تو وہ جو ہوا اندر بھری جا رہی تھی دنیا داری کی وجہ سے وہ کافور ہو جائے گی، اور اس کا دماغ درست ہو جائے گا، اور طبیعت درست ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، اور جو بیماری اندر دل میں بن رہی تھی اور روح کی بیماری بن رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وقفے وقفے سے نمازیں لازم کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اس جانور کی طرح وہ اس سورج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے معدے کے بخارات کو، فاسد مادے کو خارج کر لیتا ہے۔ بندے کے لیے لازم کیا گیا کہ تو اللہ کے آفتاب حقیقت کے سامنے آ اور اس کے انوار و تجلیات کو حاصل کر، تاکہ تیرے دماغ میں جو ظلمانیت آ رہی ہے، قدورت آ رہی ہے، اس آفتاب کے جلووں کے ذریعے کافر ہو جائے۔ تو یہ حکیمت صلاۃ کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے، مواظبت ہونی چاہیے، وقفہ نہیں ہونا چاہیے، اور جس عبادت میں تسلسل ہوتا ہے اس کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ مہینہ 2 مہینے زور لگایا، روز ایک کر دیا، پھر تھک گیا، پھر فرض ہی چھوڑ دیا، تو وہ جو پہلا اثر ہے وہ بھی برباد کیا، چلا گیا۔ پانی کا قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہے تو پتھر میں بھی گڑھا بن جاتا ہے، اور اتنا پانی تو اکٹھا بالٹی کی صورت میں اڈیل دو تو کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے جو تسلسل ہے اس کے اندر بڑا فائدہ ہے، بڑی برکت ہے۔
تو دوسرا حکم اس میں یہ ہوا کہ تقیمت ثلاثہ کہ نماز کے اندر تسلسل ہونا چاہیے. تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے تو ثلاثہ کہ تو نماز کو ادا کرے. لیکن پھر ادا کرنے کو قیام سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ کیونکہ قیام نماز کا ایک اہم رکن ہے. اس بنا پر ان تقیمت ثلاثہ کہ تو نماز پڑھے لیکن اس میں قیام جو ہے اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہونی چاہیے. عربی محاورات کی روح سے اس کو تعبیر اس طرح کیا جائے گا کہ کل کو جز کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. تسمیت الکل باسم الجز سے کہتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جز کی اہمیت اجاگر ہو جائے کہ قیام بڑی اعلیٰ چیز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے تو سرکار نے فرمایا طول القنوت، جس میں قیام لمبا ہو وہ افضل ہے. سجدے کے بارے میں بھی ہے کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو سب سے اللہ کے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے، باقی حالتوں میں اتنا قریب نہیں ہوتا ہے. تو علماء نے اس میں تصریح یہ دی ہے کہ قیام افضل اس لحاظ سے ہے کہ جب تک قیام میں رہے گا قرآن پڑھتا رہے گا اور قرآن کے مقابلے کا اور کوئی فرد وظیفہ نہیں ہے، اس لحاظ سے قیام افضل ہو گیا. اور نماز سے مقصود تواضع ہے، عجز اور انکساری کا اظہار ہے. تو سجدے میں جتنی عاجزی ظاہر ہوتی ہے اور کسی حالت میں ظاہر نہیں ہوتی ہے تو اس لحاظ سے سجدہ افضل ہو گیا. تو من وجن سجدہ افضل ہے، من وجن قیام افضل ہے. تو قیام میں چونکہ قرات کی جائے گی اور قرآن سب سے افضل کلام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی اللہ کو فضیلت مخلوق پہ حاصل ہے اسی طرح پر قرآن کو فضیلت باقی تمام اوراد پہ حاصل ہے. تیسرا مطلب یہ ہو گیا کہ تم نماز کو قائم کرو، یعنی اس میں قیام جو ہے اس کو زیادہ اہم سمجھو اور زیادہ سے زیادہ قرات اس کے اندر کرو. صلاۃ کا لفظی معنی ہے دعا، لیکن شریعت نے اس کو استعمال کیا ہے جس میں یہ جو رکوع سجود والی عبادت ہے نماز جسے کہتے ہیں اس کے اندر تو مناسبت کیا ہے؟ یہ بھی چونکہ دعا پر مشتمل ہوتی ہے نماز، تو یہاں بھی کل کو جز والے نام سے تعبیر کر دیا گیا ہے کہ یہ کل ارکان اللہ تعالیٰ سے دعا پر مشتمل ہیں. اس لحاظ سے ان کو صلاۃ بمعنی دعا والا نام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اس سے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عربی لغت دیکھ کے قرآن کے معنی معین کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ عربی لغت بولی میں اور معنی ہے لیکن اللہ کی مراد اور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ میری مراد تم جا کے لوگوں کے سامنے واضح کرو کہ میرا مقصد کیا. لہذا اگر کوئی لفظی معنی جو ہے وہ لینا شروع کر دے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. قرآن ہدایت کا سامان تبھی بنے گا جب بیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ شامل ہوگا. جب بیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے زمانہ کیا جائے گا تو پھر انسان بھٹکتا پھرے گا اور کہیں وہ منزل مقصود تک واصل نہیں ہو سکے گا. تو صلاۃ کا معنی دعا ہے تو لوگ بیٹھ کے دعا کر دیں تو ختم ہو گیا مسئلہ. یا صلاۃ کہتے ہیں پٹھوں کو حرکت دینا، جس طرح گھوڑا چلتا ہے تو اس کے پٹھے حرکت کرتے ہیں، انسان دوڑتا ہے اس کے پٹھے حرکت کرتے ہیں، تو پھر مطلب یہ ہو جائے گا ورزش کر لو. یا جس طرح اسماعیلی فرقہ شیعوں کا وہ کہتا ہے کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ جو رکوع سجود ہے قیام تشہد ہے یہ تو ایک ورزش ہے، اس کا اللہ کو کیا فائدہ ہے. نماز ہے کہ دل ہر وقت اللہ کا ذاکر رہے، دل میں ہر وقت اس کی یاد رہے. تو ان لوگوں نے جو شرعی معانی نبی کریم علیہ السلام سے ثابت تھے وہ سارے باطل کر کے اپنی طرف سے معنی گھڑ کے لوگوں کے سامنے رکھے. وہ کہتے ہیں وضو کیا ہے؟ یہ تو ہاتھ پاؤں کو سردیوں میں ٹھنڈا کرنا ہے، تباہ کرنا ہے. گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، منہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ کوئی عبادت تو کوئی نہیں ہے. لہذا وضو کا مطلب کیا ہے؟ امام کے ساتھ بیعت کی جائے. تیمم کا مطلب کیا ہے؟ امام دستیاب نہ ہو تو اس کے نائب کے ساتھ بحث کر لی جائے. جنابت کیا ہے؟ امام کا راز فاش کر بیٹھنا، یہ جنابت ہوگی. بلیدی آگے. غسل جنابت کیا ہے؟ کہ توبہ کر لی جائے. نماز کیا ہے؟ دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے. اس طرح کے انہوں نے معنی کھڑے، اس لیے ان کو باطنیہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر شرع کے منکر ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے حقائق اور فرض کر لیے ہیں، اس
لیے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں نہ مسجد ہے، نہ اذان ہے، نہ جماعت ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ فوٹو آغا خان کا کھڑا ہوتا ہے اور اس کی حاضری وہ پڑھتے ہیں اور کوئی سجدے وغیرہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا اپنی طرف سے مانے کرے آدمی تو پھر جتنے بندے اتنے ہی سکے بن جائیں گے، لہذا اللہ کی مراد وہی بیان کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تعبیر اور تفسیر کے لیے مقبول فرمایا۔ تو صلاۃ کا معنی لفظی تو دعا ہے، لیکن اب قیام، قرات، رکوع، سجود، قوما، جلسہ، تشہد، اس کا نام صلاۃ ہے۔ اور مناسب کیا ہے کہ وہ دعا ہے اصلی معنی، اور یہاں بھی دعا موجود ہے، اس لحاظ سے اس کو صلاۃ کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اب اس صلاۃ کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ بندہ آ کر شروع کرتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے مانگ لیتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تحریم کا مطلب کیا ہے؟ حرام کرنا۔ یہ کس چیز کو حرام کر رہا ہے؟ خیال غیر کو اپنے آپ پر حرام کر رہا ہے۔ اور ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ میں ہر چیز سے دستبردار ہو کر تیرے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، باقی ہر چیز سے دستبردار ہوں اور تیرے حضور دستبردار حاضر ہوں۔ یہ اس تکبیر کا مطلب ہوا۔ ایک تو باقی ہر چیز کی دستبرداری، دوسرا خیال غیر کو اپنے آپ پہ حرام کر کے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف توجہ۔ اب اس میں سبحانک اللہم، اللہ کی ثنا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہے۔ رکوع کرو تو بھی سبحان ربی العظیم، سجدہ کرو سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ رب العزت کی تسبیحات ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو پاک ہے ازل سے ابد تک پاک ہے۔ ہمارے کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو پاک ہے اے اللہ، ہم نہ کہیں تو پاک کوئی پہلے سے پاک۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ تو ہیں ہی، خود ساری تعریفیں ثابت۔ ہمارے کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ سبحان ربی العظیم کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، کیا مطلب اس کا؟ تو ہر کام جو کسی بھی فاعل مختار سے صادر ہوتا ہے تو اس کی 4 علتیں ہوتی ہیں۔ مثلا آپ چارپائی بناتے ہو تو اس چارپائی کی 4 علتیں ہیں۔ ایک اس کا مادہ ہے، لکڑی جس کے پائے بنے، بازو بنے، باندھ، رسی، پائنتی میں جو کام آتی ہے، یہ فردن فردن اس کا مادہ ہو گیا، علت مادیہ بن گیا۔ پھر پائے جو ہے ان میں بازو ٹھوک دیے گئے، اس کو بن دیا گیا، رسی ڈال دی گئی، یہ اس کی ایک حیات سوریہ آ گئی، یہ علت سوریہ کہلائی، اب وہ مکمل ہو گئی۔ جو بنانے والا ہے وہ علت فاعلیہ ہو گیا، اور جس مقصد کے لیے یہ بنائی گئی ہے وہ علت رائیہ ہو گئی۔ اس پر سونا ہے، بیٹھنا ہے، آرام کرنا ہے، یہ علت رائیہ ہو گئی۔ اسی طرح نماز بھی ایک مرکب ہے جو فاعل مختار سے صادر ہوتا ہے۔ اس میں تسبیحات ہیں، اللہ کی تنزیہ ہے، تحمید ہے، اس کے مختلف انداز ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قوما ہے، جلسہ ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ رب العزت پہلے سے پاک ہے، ہمیشہ کے لیے پاک ہے، ازل سے مستحق کی حمد ہے، ابد تک کے لیے مستحق کی حمد ہے۔ تو پھر ہمارے اس نماز کا ایک مادہ ہو گیا کہ قیام، قرات، رکوع، سجود، تشہد، یہ مواد ہو گیا۔ اس کی حیت قضائیہ کہ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قوما ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر تحیات ہے، یہ اس کی حیت سوریہ ہو گئی۔ پڑھنے والا علت فاعلیہ ہوگی، اور غائب اس کی کیا ہے؟ اس کی پاکیزگی بیان کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا مقصود ہے، اور اس کی حمد بیان کر کے اپنے آپ کو لائق تعریف بنانا مقصود ہے۔ تو ہماری اس سے نماز کا فائدہ اس کو کوئی نہیں، اس کا فائدہ ہماری طرف آتا ہے۔ کیسے؟ پاکیزگی اس کی بیان کریں گے، اس کی پاکیزگی کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کریں گے۔ حمد اس کی بیان کریں گے کہ وہ لائق ستائش ہے اور صاحب کمال کا مالک ہے، تو اس کے نتیجہ میں وہ عکس و پرتو ہم پہ پڑے گا، ہم قابل ستائش لائق تعریف ہو جائیں گے۔ یہ اس کی غرض و فائد ہے۔ انسان جب اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کے حریم ناز سے آ کے دستک دے رہا ہے۔ اے کریم، ایک سائل، محتاج، فقیر،
دامن سوال پھیلا ہے، تیرے در پہ حاضر ہے، اپنا در کرم وا کر کھول اور اس گدا کو خیرات کے نواز. لیکن اس بے نیاز کا دروازہ اسی طرح بند رہتا ہے، وہ نہیں کھلتا. یہ پھر کھڑے کھڑے جھک جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں گناہوں کے بوجھ کے نیچے دب چکا ہوں، کمر دوری ہو چکی ہے، اب میں کھڑے ہونے سے عاجز اور قاصر ہو گیا ہوں. اے پاک مجھے پاک کر، اے لائق ستائش اپنے ان انوار تجلیات کا عکس و پرتو مجھ پہ ڈال. لیکن اس بے نیاز کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہوتی. پھر یہ سجدے میں جا پڑتا ہے. اب تو میں خاک کی صورت، خاک کی ڈھیری کی صورت تیرے درے کرم پہ گر چکا ہوں. اے کریم اب تو کرم فرما، اب تو نگاہیں رحمت سے نواز مجھے اور میری سیاہیاں گناہوں والی دھو دے اور یہ بوجھ میری کمر پر سے اتار دے. پھر بھی دروازہ نہیں کھلتا. پھر اٹھ کے ابتدا سے شروع ہو جاتا ہے. یہ حیات قضائیہ ہے. جب بندہ تواضع کی انتہا کرتا ہے، اپنے جو افضل ترین اجزاء ہیں، اعضاء ہیں، ماتھا اور ناک، اسے خاک سے رگڑتا ہے، انتہا تواضع کی کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے. وہ اپنے حریم ناز کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس بندے کو اجازت دیتا ہے کہ اندر آ جا. اس وقت یہ عرض کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو پھر بدنی باتوں کے، قولی باتوں کے، مالی باتوں کے اللہ کے لیے ہے. یہ تحفے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. جو ہی اللہ اکبر کہہ کے شروع ہوا تھا تو اس وقت کہتا التحیات للہ والصلوات والطیبات. پتا چلا کہ ابھی حریم ناز سے باہر ہے. ابھی یہ گلی میں کھڑا ہے، بازار میں کھڑا ہے، حریم ناز کے اندر داخل نہیں ہوا. اور بادشاہوں کے در پہ جو پیش کرنے ہوتے ہیں تو پھر وہ باہر سے پھینکے نہیں جاتے، اندر حاضری کی اجازت لی جاتی ہے اور اندر حاضر ہو کے پاس پہنچ کے پھر پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے جب تک حریم ناز میں داخلے کی اجازت نہیں ملی یہ تحفے نہیں پیش کیے گئے. صرف ثنا اور حمد ہو رہی ہے اور دستک دی جا رہی ہے کہ تیرے در پہ گدا حاضر ہے. سائل آتا ہے دروازے پر تو کیا کہتا ہے سکیاں دے بننے ساوے. وہ تو سبز ہیں ہی پہلے، خوشحال ہیں ہی پہلے. تو وہ ان کی سرسبزی شادابی بیان کر کے، ان کی عمارت دولت مندی غنا بیان کر کے اصل اپنی حاجت جو ہے وہ پوری کرانا چاہتا ہے کہ میرا کاسہ گدائی بھی بھرا جانا چاہیے. اسی طرح بندہ اللہ رب العزت کی تقدیس بیان کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تحمید کرتا ہے. یہ اس گدا کی طرح ایک دستک دے رہا ہے جس طرح وہ گھر والوں کی تعریف کرتا ہے اور مقصد اپنا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ملے. اسی طرح ابھی یہ باہر کھڑے ہو کے دستک دے رہا ہے اور اپنی حاجت پیش کر رہا ہے. جب حریم ناز کا دروازہ کھلتا ہے، داخلے کی اجازت ملتی ہے، اب یہ تحفہ پیش کرتا ہے کہ بدنی عبادت کے تحفے، زبانی اور قولی عبادت کے تحفے، مالی عبادت کے تحفے اللہ رب العزت کے لیے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تیرے گلے میں میرے یار کی غلامی کا پٹا نہ ہوتا تو کبھی بھی میں تجھے اپنے حریم ناز میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دے. اس لیے اگر ان کے لیے کوئی تحفہ ہے تو پھر میں بھی یہ تحفہ قبول کر لیتا ہوں. اگر ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے تو پھر میں بھی تیرا تحفہ قبول نہیں کرتا. اب بندہ سوچتا ہے کہ میں یہاں ہوں بڑے دربار میں، یہاں سے چھٹی ملتی، تحفہ قبول ہو جاتا، پھر اس چھوٹے دربار میں چلا جاتا، پھر وہاں اپنا تحفہ پیش کرتا، وہاں عرض کرتا صلاۃ والسلام، درود، تسلیمات. اب یہاں کیسے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کروں؟ فتح الباری شرح بخاری، عمدۃ القاری شرح بخاری اور مدارج النبوت وغیرہ اشیاء اللمات، ان میں یہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت اس کی آنکھوں سے حجاب ہٹا دیتا ہے، پردے دور کر دیتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ اذ الحبیبوں کی حضرت الحبیب حاضر، جہاں اللہ رب العزت کی ذات جلوہ گر ہے وہیں پر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کی جلوہ گر. دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں اسے حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے. تو وہ پکار کے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں۔ یہ تحفہ اس وقت پیش کرتا ہے تو گویا یہ نماز بندے کے لیے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے جلووں کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کے جلووں کا بھی مشاہدہ کرا دیا۔ اگرچہ یہ کلمات معراج کی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے پوچھا محبوب تم جو میرے پاس آئے ہو تو پھر کوئی تحفہ بھی لائے ہو؟ یاروں کے پاس آئے تو تحفے لاتے ہیں، تم بھی کوئی تحفہ لے آئے ہو؟ تو عرض کی مالک ملک تو ہے، سارے خزانے تیرے ہیں، تیرے خزانے میں سے کوئی چیز تیرے پاس لے آؤں تو اس کا فائدہ کیا؟ میں صرف آج بھی تیری بارگاہ میں لایا ہوں کہ بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، مالی عبادتیں یہ سب تیرے لیے، میں بھی یہ صرف تواضع والا تحفہ جو ہے وہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا۔ اور قاعدہ کیا ہے، جب کوئی تحفہ ملے تو پھر جوابی تحفہ بھی دو، یہ نہیں کہ صرف لینے پہ رہو، دینے کا خیال تک ہی نہ آئے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اچھا تحفہ دو۔ اگر وہ نہیں دے سکتے تو جو لیا ہے قبول کرنے کے بعد وہی واپس کر دو کہ میں نے قبول کر لیا، اب میں یہ تمہیں پیش کرتا ہوں۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا، یا اس سے بہتر تحفہ پیش کرو یا پھر اسی کو واپس لوٹا دو۔ تب اللہ رب العزت کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے 3 تحفے پیش کیے، بدنی عبادت، قولی عبادت، مالی عبادت کا تحفہ، تو اللہ نے 3 تحفوں کے جواب میں 3 تحفے عطا فرمائے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوابی تحفہ ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ آپ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ آپ نعمتیں بانٹنے کے لیے آئے، ذات کے لیے ذخیرے کرنے نہیں آئے۔ آپ نے وہ سارے ذخیرے اپنے لیے مختص نہیں کیے بلکہ ان کو بانٹنا شروع کیا، اور کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ سرکار نے اسے عام کر دیا، اللہ کی طرف سے تو آپ کے لیے ہے، سلام ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس نعمت کو عام کر دیا، کیونکہ آپ کی شان ہی کیا ہے؟ اللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ دیتا جاتا ہے میں بانٹتا چلا جاتا ہوں۔ تو اس انعام خاص کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے بانٹ دیا، اور اس انداز میں بانٹا کہ گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں لے لیا اور نیک لوگ جو ہے انہیں الگ کر دیا، کہ جہاں نیک لوگوں پر تیری طرف سے سلامتی ہو وہاں ان گناہگاروں پر بھی تیری رحمت سلامتی ہونی چاہیے۔ تو نماز میں بھی یہی رکھ دیے گئے تاکہ ایک تو ہمیں یاد آئے یہ نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ نے لامکان میں ہمارے آقا کو عطا کیا تھا، نبی پاک کی عظمت یاد آئے، سرکار کی سربلندی یاد آئے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلے کہ یہ چیز نماز جو ہے یہ لامکان کی چیز ہے، اور جب ہم اس کو قابو کر لیں گے تو جو اس کا مرکز ہے یہ ہمیں وہیں پر واپس لے جائے گی۔ کلو شین یرجع الی اصلہ، جب ہر چیز اپنے اصل اور مرکز کی طرف لوٹتی ہے تو نماز جب وہاں کی چیز ہے تو پڑھنے والے کو لامکانی بنا دے گی۔ بظاہر وہ فرق نشین کیوں نہیں ہوگا، لیکن حقیقت کے اندر وہ عرش نشین ہوگا اور لامکان کے اندر بیٹھنے والا ہوگا۔ حضرات محترم، وہی الفاظ یہاں رکھیے گئے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر غیر کو سلام دو، غیر کے سلام کا جواب دو، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی آئے، بزرگ آئے، نیک آئے، بادشاہ آئے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آئے، تم کو السلام علیکم یا امیر المومنین، نماز گئی، وہ سلام دے دے، تم جواب دے دو، نماز پڑھ۔ لیکن یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصیت ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے لگے تو یہ ذہن رکھ کے السلام علیکم ایھا النبی کہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ سلام ہو تم پر اے نبی، بطور خطاب نبی کریم علیہ السلام کو سلام پیش کرے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت صوفیاء کرام کے حوالے سے، علماء باطن کے حوالے سے، جو ارباب حقیقت ہے ان کے حوالے سے فرماتے ہیں
کہ این خطاب بجہت سریان حقیقت محمدیہ در افراد ممکنات و ذرائع موجودات خصوصاً در ذوات مسلیان پس مسلی را باید یعنی شہود آگاہ باشد و ظاہل و غافل نباشد تابع انوار قرب فائز و متنبر گردی. نمازی کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ سرکار کی ذات میرے سامنے جلوہ گر ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں دیکھ کے یہ سلام پیش کر رہا ہوں اور نبی کریم علیہ السلام اپنی حقیقت محمدیہ کے ساتھ کائنات کی ہر ذرے کے اندر جلوہ گر ہے. لہذا نمازی کو چاہیے کہ سرکار کی حقیقت کی جلوہ گری کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ سلام پیش کرے. جب اس انداز میں پیش کرے گا تو پھر نبی پاک کے انوار سے یہ بھی منور اور روشن ہو جائے گا. اور مدارس کے اندر ان عرفاء کے حوالے سے شیخ محقق علیہ رحمت فرماتے ہیں یہ وہ شاہ عبدالاکمل دہلوی ہیں جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہندوستان کے اندر علم حدیث پھیلانے کے لیے بھیجا. جس سرکار کے حکم سے یہاں آئے مدینہ پاک مکہ مکرمہ وہاں احادیث پڑھی سند حاصل کی پھر ہندوستان کے اندر آئے اور یہاں پر حدیث کے انوار سے اس متحدہ ہندوستان کو منور اور روشن فرمایا. تو وہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. درود فرشت پر صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ میں بینی ہو رہا تو درود آپ کی ذات پاک پر اس طرح پڑھ گویا کہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. فدا کے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نبینت ترا ہمیں شنوت کلام ترا اور تیری طرف سے تو ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن ادھر سے کیا ہے یقین رکھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور تیرے سلام کو سن بھی رہے ہیں. جب تو چند دن یہ تصور رکھ کے درود پڑے گا تو پھر تیری آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں گے اور تو سچ مچ دیکھے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک میری آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہے, میرا سلام سماعت فرما رہے ہیں اور مجھے جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. علی قاری علیہ رحمت جو مکے کے مجدد ہیں 11ویں صدی کے, وہ مرکات شرح مشکات میں اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ احضر قبل قولے کا السلام علیکہ ایھا النبی شخص الکریم کی کلبے ولیستک عملوں کا فی انہ یبلغہ سلاموں کا ویرد علیکہ بما هو اوفی من سلامہ. جب وہ السلام علیکہ ایھا النبی کہنے لگے تو اس سے پہلے تو سرکار کی ذات پاک کو اپنے دل میں حاضر کر پھر آپ کو سلام پیش کر کے سلام ہو آپ پر اے نبی. اور یہ بات یقین کے ساتھ سمجھ لے اور اس کو دل دماغ میں جگہ دے لے کہ نبی کریم علیہ السلام کو تیرا سلام پہنچ رہا ہے اور صرف وہ سلام وصول نہیں کر رہے بلکہ تیرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور جواب بھی ایسا دے رہے ہیں جو تیرے سلام سے اعلیٰ جواب ہے. یہ بات چیزیں نشین ہے. سلام کے انداز دو ہے. مثلا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں درود بھی آ گیا سلام بھی آ گیا لیکن حایت کے سیگے ہیں. اللہ صلاۃ بھیجے آپ پر اور سلام بھیجے یہ حایت کے سیگے ہو گئے. اس کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں. جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو اس کو جواب دینا کوئی ضروری نہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور کے صالح برادر نسبتی صحابی رسول انتہائی متبع سنت, وہ اپنے خادم نافع کو فرماتے آیا اور ثواب ذخیرہ کر لے, ثواب کما لا. بازار میں چلے جاتے جس دکان کے پاس سے گزرتے السلام علیہم السلام علیہم السلام علیہم اس طرح کہتے جاتے چلتے جاتے. بازار ختم ہو گیا واپس آ گیا. حضرت یہ کیا آپ نے؟ نہ کچھ سودا پوچھا نہ لیا نہ قیمت پوچھی, ویسے ہی پھر پھرا کے آ گئے. فرمائیے جو میں السلام علیہم کہتا رہا ہوں تھوڑا ثواب کما گیا ہے, بہت بڑی تجارت کر گیا ہے. عرض کیا السلام علیکم کیوں نہیں کہا, علیہم کیوں کہا؟ فرمایا کہ ہم ثواب اپنا کمانے گئے تھے, انہیں گناہگار کرنا تو نہیں گئے تھے. وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہے, وہ ہمارا سلام نہ سنیں, یہ جواب کی فرصت نہ ہو, وہ جواب نہ دے سکیں تو واجب کے تارک ہو گئے, گناہگار ہو گئے. ہم اپنے ثواب کی خاطر انہیں کیوں گناہگار کرتے؟ اس لیے میں نے انداز بدل دیا ہے تاکہ غائب کے طور پر ہوگا تو جواب لازم نہیں ہوگا, اس لیے وہ گناہگار نہیں ہوں گے اور ہمیں سلام دینے کا ثواب مل جائے.
علیہم کہو تو جواب اگلے پر لازم نہیں ہے، علیکم کہو تو جواب اس پہ واجب ہو گیا۔ تو جب ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم لازماً جواب عطا کریں گے، کیونکہ ہم نے وسیلہ خطاب سلام عرض کیا ہے اور آپ کا حکم ہے کہ ایسی صورت میں جواب دینا ضروری ہے، تو لازماً آپ جواب عطا کریں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، امام مسلم یسلم علیہ الا وقد رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جو مسلمان میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ وہ سلام وصول کرتا ہوں اور روح جسم دونوں کے ساتھ اس سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جب عاشقوں نے حضور کے مخلص خدام نے یہ حدیث سنی تو تڑپ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ہر سلام کے جواب میں اتنی تکلیف؟ وعلیکم السلام یا امتی، وعلیکم السلام یا امتی، ہر طرف سے سلام ہی سلام پیش ہو رہے ہوں اور آپ ہر ایک کا جواب اس طرح دیتے جائیں ہر بار، یہ تو تکلیف ہے آپ کے لیے۔ تو عرض کیا باہر سلام مکن رنجا دس جواب عالت کہ سب سلام مرا، بس یہ جواب دو، ہمارے ہر سلام کے جواب میں ان مقدس ہوٹوں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سینکڑوں سلاموں کے جواب میں اگر ایک بس بات کہہ دو وعلیکم السلام یا امتی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس انداز میں جو السلام علیکم ایھا النبی کہا جاتا ہے تحیات میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی پاک کے غلاموں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے اس طرح کہ تم سلام اس انداز میں پیش کرو تاکہ نبی کریم علیہ السلام کے جواب کے بھی حقدار بن جاؤ۔ اور سرکار نے یہ جو فرمایا نا کہ رد اللہ علیہ روحی، اللہ میری توجہ مجھ پہ لوٹاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار اللہ کے جلووں کے مشاہدے میں مستغرق ہوتے ہیں، گم ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صرف اپنا ہی حج نہ اٹھاتے رہو، آپ ہی نہ لطف اندوز ہوتے رہو میرے جلووں سے، ان غریبوں کی طرف بھی توجہ کرو، ان غلاموں کی طرف بھی خیال کرو کہ تمہاری بارگاہ میں سلام کے تحفے پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ہماری طرف متوجہ کرے کہ غلاموں کی بھی سنو، ان کا سلام بھی وصول کرو، انہیں کے بعد بھی عطا کرو۔ تو التحیات والا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، السلام علینا، یہ اپنے لیے دعا والی صورت ہوگی۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی کہتے وقت یہ نیت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں، بلکہ معراج کے موقع پر اللہ نے یوں کہا تھا، یہ اس کی ایک حکایت ہے۔ جس طرح شیطان اور اللہ کا مکالمہ قرآن میں ہے، نمرود اور موسیٰ کلیم کے مکالمے قرآن میں موجود ہیں، اس طرح کا ایک مکالمہ اللہ رب العزت کا نبی کریم علیہ السلام کا یہاں مذکور ہو گیا، تو وہ الفاظ ہم دہرا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے سلام نہیں پیش کر رہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پھر تو تینوں چیزیں معراج کے موقع کی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے التحیات للہ والصلوات والطیبات کا، یہ بھی بطور حکایت ہو جائے کہ معراج میں نبی پاک نے ایسے کہا تھا، السلام علیکم ایھا النبی، اللہ نے ایسے کہا تھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ نبی پاک نے ایسے کہا تھا، تو نہ ہماری طرف سے کوئی تحفہ ہوا اللہ کی بارگاہ میں، نہ ہوا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، نہ ہوئی اپنے لیے سلامتی کی دعا اور نہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے در مختار نے کہا کہ یقصد بہ الانشاء ولا یقصد بہ الحکایۃ، اپنی طرف سے سلام جو ہے وہ پیش کرے کہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نیت نہ کرے کہ اللہ نے اس طرح کہا تھا، میں تو الفاظ دہرا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی بھیجو سلام بھی بھیجو، اما السلام فقد عرفناہ، سلام بھیجنے کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سلام کیسے بھیجنا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو درود کیسے بھیجا جائے؟ تو آپ نے فرما دیا اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو وہ سلام کا طریقہ ہے، یہ صلاۃ کا طریقہ ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ درود نماز کا درود ہے، ہر جگہ یہ درود نہیں ہے۔ آپ بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ترمذی پڑھو، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ پڑھو، اور حدیث کی کتابیں پڑھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، تفسیر کی پڑھو،
اور فقہ کی پڑھو، اصول کی پڑھو، جہاں بھی سرکار کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا، تو کیا ان محدثین کو کوئی پتہ نہیں کہ درود کو اصل یہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ نماز کا درود ہے، السلام علیکہ یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی نماز کا ہے۔ آگے پیچھے صحابہ آگے ہوتے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ سارا نہیں کہتے تھے السلام علیکم یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ کہتے تھے۔ لہٰذا یہ سلام بھی نماز کا اور یہ درود بھی نماز کا ہے۔ اس کے آگے پیچھے درود سلام کے جون سے بھی سیگے استعمال کر لو، جائز ہے، حتیٰ کہ علامہ اسماعیل حکیم البیان میں فرماتے ہیں کہ 16,000 سیگا درود پاک کہنا۔ اور جلال الخیرات شریف بڑی موٹی کتاب درودوں کے موضوع پر ہے، اور حضرت خواجہ عبدالرحمان صاحب علیہ رحمت شور شریف علیہ ہری پور ہزارہ، انہوں نے 30 پارے درودوں کے لکھے ہیں، اس کا نام ہے مجموعۃ صلوات الرسول، اور میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو 30 پارے اور ایک پارا کم از کم قرآن کے 4-5 پاروں کے برابر بنتا ہے۔ اس طرح 30 پارے انہوں نے درودوں کے لکھے ہیں، غالباً 6 جلدوں میں کتاب چھپی ہے، موٹی موٹی جلدیں ہیں، تو ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ درود بھیجے ہیں۔ تو یہ کوئی پابندی نہیں، سلام کا معنی آنا چاہیے، اس میں الفاظ جون سے بھی ہوں وہ کھلی چھٹی ہے، اجازت ہے۔ صحابہ کرام کے علیحدہ ہے، اولیاء کرام کے علیحدہ علیحدہ درود ہر ایک کے ہیں۔ علامہ یوسف ابن اسماعیل لبانی علیہ رحمت نے ایک موٹی سی کتاب اس سلسلے میں لکھی ہے، درودوں پر مشتمل۔ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ درود ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ سلام بھی، صلاۃ بھی، آگے پیچھے جو پڑھ لو جائز ہے۔ اور یہ جو دلائل و خیرات والے ہیں علامہ امام شاذلی علیہ رحمت، ان کو درودوں کے موضوع پر کتاب لکھنے کا صلہ یہ ملا کہ وفات کے 70 سال بعد ان کی قبر کھولی گئی، اس جوان کا جسم اسی طرح تر و تازہ تھا، بلکہ چہرے پر خون کا دیکھ رہا تھا۔ جب ان کے چہرے پہ انگلی دبائی گئی تو خون ہٹ گیا، جگہ سفید نکل آئی، جب انگلی اٹھا لی گئی تو خون سے واپس آ گیا اور وہ جگہ سرخ ہو گئی۔ 70 سال کے بعد بھی درودوں کی برکت سے یہ جوان اسی طرح زندہ ہے اور اس کے جسم کے اندر خون گردش کر رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء کے اندر ان کی یہ کرامت بیان کی ہے، اور مطالع المسرات جو شرح ہے دلائل الخیرات کی، اس کے اندر بھی آپ کی یہ کرامت موجود ہے۔ بہرحال یہ تحفے اللہ کی بارگاہ میں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو گئے، درود آ گیا، اب اپنی باری آ گئی، اب اپنے لیے دعا کر لو، کیونکہ تم مزدور ہے، تم نے مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، اجرت مانگ جو مانگتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ مزدور اب اپنی اجرت طلب کر رہا ہے، آخر میں آ کے بھی اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جا رہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں جا رہے۔ یہ سلام دینے کا مطلب کیا ہے؟ مالے دار ہو، اکٹھے کھڑے ہوئے ہو، دائیں بائیں دیکھ کے کھڑے ہوئے ہو، کندھے سے کندھا ملایا، پاؤں سے پاؤں سیدھا کیا، ٹکنے سے ٹکنا سیدھا کیا، کوئی پردیش سے تھوڑے آ گئے ہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت پڑھتے وقت، نماز پڑھتے وقت یوں گم ہو جاؤ کہ دائیں کون کھڑا ہے بائیں کون کھڑا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے۔ وہ سلام کیا ہے، اب تم واپس آئے ہو، اب ایک دوسرے سے دیکھ رہے ہو یہ کون ہے وہ کون ہے، اب ان کو سلام پیش کرے۔ یہ ہے انتقیم السلام کہ نماز کو قائم کرے جس طرح کے حق ہے۔ تیسرے سوال کے اندر آئے گا کہ جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا بل احسان کیسے، عبادت کا بہترین انداز کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتا مشاہدے والا کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر مراقبے والا ہونا چاہیے کہ میں اگر سے نہیں دیکھ رہا پر وہ میرے دل کی ہر حرکت کو اور دھڑکن کو اور ہر خیال کو اور خیالات کی ادنا لہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اس طرح پر تو نماز پڑھ۔ تو جب یہ تصور ہوگا تو پھر زید کدھر ہے، بکر کدھر ہے، خالد کدھر ہے، دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، پیچھے کون، یہ خیال نہیں آئے گا۔ جو اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر سمجھے پھر اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ تو اس لیے صحیح طریقہ عبادت کا یہ ہوا، اس لیے فرمایا ان تقیم الصلاۃ کہ جو نماز قائم کرنے کا حق ہے اس طرح پر نماز ادا کرے۔ یار زندہ صحبت باقی آخر دعوانا الحمدللہ۔
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة